بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چار پیر 14 خانوادوں کے بیان میں جناب حضرت سرور کونین معجزہ معجزات خاتم النبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ فخری طریقت اور سالکین ملیت حقیقت کا ظہور ہوا، اور جناب آفتاب ہدایت شاہ ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کلام فقرائی عنایت ہوئی، اور تمام سلسلہ خادریہ چشتیہ سہروردیہ رفائیہ کلام حضرت شاہ ولایت سے منسوب ہیں۔ سب سے پہلے علم حقیقیت وہ علم معرفیت کے جس کو علم باطنی کہتے ہیں، چار پیر تلقین ہوئے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت سیدنا امام حسین شہدائے دست کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت سیدنا خواجہ کمل بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کو چار پیر کہتے ہیں۔ 14 خانوادوں کا بیان حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 خلیفہ جن کا نام حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت خواجہ واحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 5 خانوادے ظاہر ہوئے، ان کو 5 چشت کہتے ہیں، اور حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے 9 خانوادے ظاہر ہوئے، ان کو 9 خادر کہتے ہیں۔ اصلاحیت میں فقرائے ہند کے 5 چشت اور 9 خادر یہی ہیں۔ نمبر 1 خانوادہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ، انہی کے نام سے خاندائے زید بان ظاہر ہوئے۔ حضرت خلیفہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوبیت ہے، 4 دن میں 1 مرتبہ میوہ یا گھاس پتی سے افطار کرتے، آبادی میں نہ جاتے، اکثر تاریکی متقی اختیار کرتے، حافظ قرآن، تجربہ ذکر سری ان کا طریقہ ہے۔ آپ کی وفات 27 صفر 176 ہجری میں ہوئی۔ دوسرا خانوادہ حضرت فضل بن ایاز آپ ہی کے نام سے مشہور ہے، الحیازیان، حضرت خلیفہ عبد الواحد بن زید سے منسوبیت ہے۔ آپ اپنی عمر مسافرت میں گزار دیتے، دنیا کی طلب میں نہ آتے، جو کچھ مل گیا اس پر قناعت کرتے۔ ان کے تاریخ میں سوال کرنا منع ہے، اگر کسی نے دیا افطار کرتے، نہیں تو فاقہ کشی عمر گزار دیتے۔ آپ کی وفات 3 ربیع الاول 182 ہجری میں ہوئی۔ تیسرا خانوادہ ادہامیان حضرت ابراہیم ادہم خلیفہ فضل بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوبیت ہیں۔ جذبہ الہی میں بادشاہت کی چھوڑ دی، آپ تجرد کو اختیار کیا، تصفیہ نفس اور تصفیہ باطن میں اپنے آپ کو مشغول کیا کرتے۔ آپ کسی رفیق یا مسکین کو دے دیتے، اس کے بدلے میں 5 یا 7 لقمے کھا لیتے ہیں۔ ذکر خفی آپ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ، آپ کی وفات 26 جمادی الاول 162 ہجری میں ہوئی۔ آپ اکثر گدی پہنا کرتے، وہ کسی مرید کو دے دیے، اس واسطے میں آپ ادہامیان کے نام سے مشہور ہو گئے۔ چوتھا خانوادہ حبیریان حضرت خواجہ حبیری بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے، جو واسطے میں خواجہ حذائقہ مرائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ شب وزاری، گوشہ نشینی اور عبادت میں مشغول رہا کرتے، مخلوق سے کم ملتے، 3 دن یا 4 دن کے بعد گھاس یا درخت کے پتے یا پھولوں سے افطار کرتے۔ آپ کے تاریخ میں دائم وضو اور حضور قلب سے نماز پڑھنا، توکل اور پر راضی رہنا۔ آپ کی وفات 7 شوال 287 ہجری میں ہوئی۔ 5واں خانوادہ چشتیان
حضرت خواجہ اسحاق چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے، جو واسطے میں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ کو جا ملتا ہے۔ آپ کی وفات 14 ربیع الاخر 329 ہجری میں ہوئی۔ چھٹا خانوادہ حضرت حبیب اجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیبیان، جو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ آپ پہاڑ یا جنگل بیابانات میں رہتے، اکثر 3 دن یا 4 دن کے بعد کھجور سے افطار کرتے۔ آپ کی وفات 3 ربیع الاخر 156 ہجری میں ہوئی۔ آپ سے 9 خانوادے ظاہر ہوئے جن کو 9 خادر کہا جاتا ہے۔ 7واں خانوادہ تیفوریان حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ خلیفہ خواجہ حبیب اجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہیں۔ اس خانوادے کے فقیر ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے اور آپ کی وفات 14 شعبان 261 ہجری میں ہوئی۔ 8واں خانوادہ کرخیان حضرت خواجہ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے، جو واسطے میں حضرت خواجہ داؤد عطائی رضی اللہ عنہ کو مل کر حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ عنہ کو پہنچتا ہے، اور 4 دن یا 5 دن میں ایک مرتبہ افطار کرتے۔ عبادت میں ہمیشہ شوق و ذوق سے رہتے۔ آپ کی وفات 2 محرم 200 ہجری میں ہوئی۔ 9واں خانوادہ سختیان حضرت خواجہ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے۔ آپ شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کی وفات 3 رمضان 253 ہجری میں ہوئی۔ 10واں خانوادہ جنیدیان حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے۔ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد افطار کرنا اور گوشے نشینی اختیار کرنا، جنگلات بیابانات میں اکثر رہا کرتے۔ آپ کی وفات 27 رجب 298 ہجری میں ہوئی۔ 11واں خانوادے گزروبیاں حضرت خواجہ ابو اسحاق گزروانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوبیت ہے، جو آپ حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ 2 ذی القعدہ 222 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 12واں خانوادے حضرت توسیان حضرت علاؤ الدین طرطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے اور وجد الدین ابو الحفیظ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ بھی حضرت خواجہ حبیب اجمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ ریاضت میں اور سما میں ربغت حال ہوتے اور وجد حال ہو جاتے۔ مجاہدہ اور ریاضت میں نہایت ہمیشہ مشغول رہا کرتے۔ 13واں خانوادہ حضرت سری سہروردیہ حضرت خواجہ ابو نجیف سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبیت ہے۔ آپ وجد الدین ابو الحفیظ کے خلیفہ ہیں۔ 9ویں واسطے سے خواجہ حبیب اجمعی رضی اللہ عنہ کو پہنچتا ہے۔ یاد الہی میں اکثر رہا کرتے۔ آپ کی وفات 12 جمادی الثانی 563 ہجری میں ہوئی۔ 14 خانوادہ حضرت خواجہ نجم الدین فردوسی رضی اللہ عنہ سے منسوبیت ہے۔ فردوسیان آپ ابو نجیف سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور توسیان اور فردوسیان اور سہروردیان ایک ہی خرقے میں داخل ہے۔ ذکر جہران آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کی وفات 10 جمادی الاول 618 ہجری میں ہوئی۔ انہی کو 5 چشت 9 خادر کہا جاتا ہے۔ سلام ہو آل نبی پہ، سلام ہو علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو پنجتن پاک پہ، سلام ہو
4 پیر 14 خاندوں پہ۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کے بگڑے نصیبوں کو بنا دے، ان اولیاء اللہ کے صدقے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔